الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس عقیدت اور محبت کے ساتھ اہل خانہ نے اس مبارک محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اہل خانہ کا اس مبارک محفل کو سجانا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں اس گھر میں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ الحمدللہ ہم رب تعالیٰ کے پیاروں کے نام کی محافل سجاتے رہتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محافل میلاد کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ خوش قسمت بندوں کا حصہ ہے، یہ بھی خوش قسمت بندوں کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے۔ اور اگر ہمیں یہ اعزاز نصیب ہو جائے ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں، ورنہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے وہ چھوڑ دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وكرم وآله وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم اس کے محبوب کی محافل سجاتے رہتے ہیں اور اس بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسی لیے عشاق
خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ کہا کرتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جو اس محفل میں آتا ہے وہ خود نہیں آتا، اسے بلایا جاتا ہے. تو جب رب تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمیں اس محفل میں بلایا گیا ہے تو ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے. تو اس بھیجے جانے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ میلاد مصطفیٰ ماہ ربیع الاول میں خوب دھوم دھام کے ساتھ جشن میلاد منایا گیا. اور اب جشن 11ویں منانے والے جشن 11ویں منا رہے ہیں. جو الحمدللہ 12ویں منانے والا ہے وہ ہر ولی سے پیار کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر تمام ولیوں کے سردار حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والا ہے. اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے بڑھ کر پیار کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نوازا ہے کہ جب ہمیں نبی عطا فرمایا ہے تو امام الانبیاء سردار انبیاء اور جس ولی کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سردار اولیاء. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیسا انعام حاصل ہے کہ نبی بھی دیا تو سردار اور ولی بھی عطا فرمایا تو وہ بھی سردار. تو جب سرداروں کے جھرمٹ میں ہم بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت نازل ہوگی، رب تعالیٰ کا کیسا کرم نازل ہوگا. انشاءاللہ اس کی مثال دنیا میں تو نظر آتی ہی رہتی ہے. جب کوئی اچانک مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر ذرا سا آگے ہو جاتا تو گاڑی اڑا دیتی. ذرا سا آپ آگے نہیں ہوئے بلکہ آپ جن کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، جن اللہ کے پیاروں کی عقیدت آپ کے دل میں ہے، ان کی محبت آڑے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. یہ دنیا میں مثال ہے، یہ دنیا میں مثال ہے. تو انشاءاللہ آخرت میں تو بیڑا پار ہی اللہ تعالیٰ اسی محبت کے سائے میں ہمیں رکھے. اور اسی محبت کی ایک مثال ہم حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی 11ویں بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں. اور کیوں نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منائیں، کیوں نہ آپ کا ذکر کرتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی پیدا فرمایا. مادرزاد ولی کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے ولی. دنیا میں آ کر آپ کو ولایت نہیں ملی بلکہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو ولایت کا اعزاز عطا فرما دیا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ایسے رب کے پیارے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 پارے زبانی یاد کر لی. آج مدرسے بھیجا جاتا ہے حفظ کرنے کے لیے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارے فرما رہے ہیں. جب آپ کو مدرسے بھیجا گیا استاد نے پڑھایا پڑھو بسم اللہ، آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد زبانی استاد کی مدد کے بغیر 18 پارے سنا دیے. استاد حیران ہے، میں نے تو صرف بسم اللہ پڑھائی ہے، اس بچے نے تو 18 پارے زبانی سنا دیے ہیں. استاد نے کہا بچہ اور پڑھ. آپ نے فرمایا استاد محترم مجھے بس اتنا ہی آتا ہے، اور وہ بھی اس لیے اتنا آتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو زبانی 18 پارے یاد تھے. جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا میری ماں روزانہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، ان 18 پاروں کی میں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی
تو یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو غوث پاک کی ماں کو اگر پورا قرآن پاک یاد ہوتا تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لاتے تو ولی بھی ہوتے اور حافظ قرآن بھی۔ تو یہ غوث پاک کی شان تھی کہ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے حفظ کر لی۔ تو آپ سوچئے کہ جس کی شان یہ ہو کہ اسے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے دنیا کا علم ہو، جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا تو وہ دنیا سے بے خبر کیسے ہو جائے گا؟ وہ دنیا سے بے خبر کیسے ہو جائے گا؟ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر کوئی رائی کا دانہ دیکھتا ہے، کہ جب کسی کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے تو اسے تمام حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کا سیدھا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، الٹا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، دایاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بایاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جو میری نظر سے چھپ گیا، دنیا کا کونا کونا میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تشریف لاتے ہی اپنی ولایت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے۔ کون سے مہینے پیدا ہوئے؟ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں اور نابالغ پر فرض نہیں ہے، دودھ پیتے بچے پر فرض نہیں ہے۔ لیکن غوث پاک چونکہ اللہ کے ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، اپنی شان دکھانی تھی، اپنی شان دکھانی تھی۔ جیسے ہی آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، مسلمان سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ سید زادوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو سحری سے لے کر افطاری تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ جب اگلا سال آیا، رمضان گزرا، چاند میں شک ہو گیا کہ آج رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آج عید منائی جائے یا روزہ رکھا جائے۔ چونکہ آپ مشہور ہو چکے تھے، لوگوں نے کسی اور کا دروازہ نہ بجایا بلکہ آپ کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کی والدہ سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے گھر میں جو بچہ تشریف فرما ہے اس کی شان ہم نے یہ سنی ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں تمہارا دودھ نہیں پیتا، سحری سے لے کر افطاری تک تمہارا دودھ چھوڑے رکھتا ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ آج ہم شک میں مبتلا ہیں، آج کے دن تمہارا دودھ اس نے پیا ہے یا نہیں پیا؟ آپ کی والدہ بتاتی ہے کہ میرے صاحبزادے نے صبح سے اب تک دودھ نہیں پیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آج رمضان کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ اگر رمضان کا بھی فیصلہ کروانا ہو، سبحان اللہ، اگرچہ رویت حلال کمیٹی اس وقت قائم نہ ہو، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی مدد فرما رہے ہیں، اس وقت بھی مدد فرما رہے ہیں کہ ہم جب اس سید زادے کے گھر میں جائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ آج ہم نے روزہ رکھنا ہے یا روزہ نہیں رکھنا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ دنیا دیکھتی ہے، اور مسلسل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابھی بچپنے کا یہ عالم ہے تو دنیا آپ کے گن گا رہی ہے، تو جب بڑے ہوں گے ابھی تو دنیا نہیں جانتی کہ یہ غوث اعظم ہے، ابھی بچپنے کا یہ عالم ہے کہ آپ کی ولایت کا شورا ہو رہا ہے، آپ کو رب تعالیٰ یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے
کہ یہ بڑا ہو کر کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرے گا، لیکن مقام و مرتبہ کیا ملے گا یہ رب تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی، تمام ولیوں کی ولایت کی سرداری بھی عطا فرمائی، اور ایسی سرداری عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم مبارک، تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم مبارک ہے۔ اور خواجہ صاحب تو کیا پیار فرماتے ہیں، آپ نے جب یہ ارشاد سنا کہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یا سیدی آپ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں تو آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر ہے، آپ کے سر پر میرا قدم ہے۔ تو اسی لیے غوث پاک سے خواجہ غریب نواز کو دیکھیے کیسا فیضان ملا، غوث پاک نے ایسی دستگیری فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے غوث پاک کی محبت کا ایسا صلہ پایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا غریب نواز کہتی۔ غریب نواز کا بھی دوسرا مطلب یہی ہے، غوث اعظم کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسی مدد فرماتے ہیں، ایسی عظیم مدد فرماتے ہیں کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ کو دنیا اسی لیے دستگیر کہتی ہے کہ آپ مدد فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کو بھی اسی لیے غریب نواز کہتی ہے کہ آپ کی بارگاہ سے بھی کوئی ہاتھ خالی لوٹایا نہیں جاتا، اسی لیے آپ کو بھی غریب نواز کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم غوث پاک سے محبت کا نعرہ بلند کریں تو ہم تو محروم رہیں گے، لیکن محبت کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ ہم غوث پاک کی یاد بھی مناتے ہیں تو اس شان سے بھی منائیں کہ غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ آج ہمارا بالکل صحت مند تندرست نوجوان ہوتا ہے لیکن وہ اپنے منہ میں گٹکا سوارا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ گٹکے کی پیک بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، سرے عام گٹکا ہاتھ پر ڈال کر کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، نہ رب کی حیا ہے نہ بندوں کی حیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کو حیا نہیں ہے نا، جو چاہے اس کو دل کرے، اس کا دل جو چاہے کرے، کیونکہ جسے بندوں کی حیا نہیں ہے نا اسے رب تعالیٰ کی بھی حیا نہیں ہوگی۔ اگر رب تعالیٰ کی حیا ہوتی تو وہ کبھی بھی کھلے عام رمضان کی بے حرمتی نہیں کر رہا ہوتا۔ رمضان تو ایسا مقدس مہینہ ہے جب اس کا کافر بھی ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں نے اپنے دین کی خود بے حرمتی کرنا شروع کر دی تو کافروں نے بھی ہم پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ ایک کافر ایک بازار میں جا رہا تھا، اس کا چھوٹا بیٹا کلفی کھا رہا تھا، اس کافر نے اپنے بیٹے کو چماٹا مار دیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تو کھلے عام مسلمانوں کے بازار میں کھا پی رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جان ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ کہا مسلمان تو نہیں ہو لیکن مسلمانوں کے علاقے میں تو رہتے ہو۔ مسلمان کھلے عام کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے رب نے روزہ فرض فرمایا ہے، وہ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے کفر کی تاریکی کو مٹا دیا اور اسے ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ہے انعام۔ ہم خود یہ مناظر دیکھتے ہیں، اب بھی کافر اسلامی تہواروں کا ادب کرتے ہیں، سب نہیں کرتے۔ میں نے خود دیکھا، ہم اندرون سندھ مدنی قافلے میں گئے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں گئے تھے۔ جس علاقے میں مسجد تھی
وہاں پر اکثر ہندو رہتے تھے، لیکن جو بھی ہندو اس مسجد کے پاس سے گزرتا تھا یوں ہاتھ کر کے جاتا تھا، یوں ہاتھ کر کے جاتا تھا۔ لیکن مسلمان کا گھر اگر مسجد کے ساتھ ہو، اس کو گانے بجانے میں کوئی شرم نہیں آ رہی ہو۔ مسلمان کے بچے کی شادی ہوگی، مسجد پاس آ جائے گی، گانا بند نہیں ہوگا، گانا بجانا بند نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے ہی اپنی مقدس چیزوں کا ادب نہ کر کے انہیں دکھایا ہے۔ دیکھو ہمارے دل میں بھی ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے، تو ہمیں اپنے انداز کو تبدیل کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جب آئے تو غوث پاک کی 11ویں کا یوں سمجھیے حق اس وقت ادا ہوگا کہ ہم بھی روزے دار ہو جائیں۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ دور ہے، آج ہی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مکمل 30 روزے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ نے پکی نیت کر لی اور اپنے گزشتہ قضا روزوں کو بھی رکھنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرما دے، اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے کا یوں سمجھیے صحیح پیدا اسی وقت مل جائے گا کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عبادت کی اس انداز سے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال تک آپ کا یہ معمول ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگلوں میں عبادت کی، پتے کھا کر عبادت کی، اور ہمیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11ویں کا لنگر ملتا ہے، اس کے باوجود بھی بے وفائی کرتے ہوئے 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھ جائے۔ ہم لنگر تو بڑے شوق سے کاٹتے ہیں، تو ہم یہ بھی کریں کہ ہم نیازی بھی بن جائیں، نمازی بھی بن جائیں۔ ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو بھائی کوئی نیاز نہیں چھوڑتے، ہم بڑے پکے نیازی ہیں، تو بڑے پکے نمازی کب بنے؟ بڑے پکے نیازی تو ہیں آپ، لیکن نیاز کا حق بھی ادا کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب کسی پر کوئی احسان کر دے نا اور وہ گلی پتلی پکڑ کر نکل جائے تو کہیں گے بڑا نمک حرام ہے، یہی کہتے ہیں کہ بڑا نمک حرام ہے۔ تو ہم تو بزرگوں کا شروع سے کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے، تو ان بزرگوں کی سیرت پر جب ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سوچئے کہ ہم پر یہ اعتراض نہیں آئے گا کہ جب ہم دنیا کی احسان فراموشی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نمک حرام ہے، تو ہم خود کو بھی اس اعتراض کے لیے تیار کر لیں۔ اگرچہ کسی بزرگ کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹ یہ اشارہ نہیں آئے گا کہ تو نمک حرام ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو آج یہ بھی ارادہ کیجئے انشاءاللہ پکے نیازی تو ہیں، انشاءاللہ پکے نمازی بھی بنیں گے۔ انشاءاللہ جب پکے نمازی بن جائیں گے تو سوچ لیجئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا فیضان ملے گا نا، ایسا فیضان ملے گا کہ انشاءاللہ بس حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے یہ کرم کیسے ہوا۔ اور یہ کرم کی مثالیں نظر آتی رہتی ہیں۔ ایک سچا واقعہ کسی نے سنایا جس کے ساتھ خود بیتا ہے۔ آپ نے فیضان مدینہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا یو ٹرن، جب فیضان مدینہ آنے والا ہوتا ہے تو وہاں اکثر حادثات ہو جاتے ہیں، اکثر حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شخص تیز رفتار کے ساتھ بائک میں آ رہا تھا، اچانک وہاں سے کوئی گاڑی آئی اور سامنے کی جانب بڑا ٹرک جا رہا تھا۔ اب فاصلہ اتنا تھا ایک ہاتھ کا، اسے اچانک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کروں کیا، لیکن جس کی زبان پر جو رٹا ہوا ہوتا ہے نا اچانک اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے۔ اس کی زبان سے صرف یہ نکلا یا غوث پاک۔ وہ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ جو ٹرک میرے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا وہ 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو یوں کرم ہوتا ہے، یوں کرم ہو جاتا ہے
کہ جیسے ہی کوئی انہونی ہونے والی ہوتی ہے، ناگہانی آفت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔